اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہر بات کا حقیقی علم اللہ ہی کو ہے اور تمہیں کوئی علم نہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت کے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، ان سے کہہ دیجئے کہ اس مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام میں نہ جانے دینا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر برا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ پھیلانا خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ لوگ تم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ اگر ان کے بس میں ہو تو تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں۔ ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے برگشتہ ہو گیا اور کفر کی حالت میں مر گیا، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی لوگ دوزخ کی آگ میں پڑنے والے ہیں اور انہیں وہاں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑا، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی رحمت خداوند کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں مال کے مصارف کا ذکر تھا۔ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا مال خرچ کریں، تو اس کے مصارف بیان ہوئے تھے۔ فللوالدین، والدین پر خرچ کرو، والاقربین، رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتامی، یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں پر خرچ کرو، وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، نیکی کا جو کام بھی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو پہلے انفاق فی سبیل اللہ تھا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے دو باتیں مقصود ہوتی ہیں، دو باتیں۔ پہلی بات تہذیب نفس، تہذیب نفس کا معنی ہے اپنے آپ کو بخل سے پاک کرنا۔ جب انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس سے بخل جیسی بیماری نکلتی جاتی ہے، ورنہ اگر انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا تو بخل جیسی بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ تو مال خرچ کرنے سے انسان بخیل نہیں بلکہ سخی بن جاتا ہے، اور جب انسان مال خرچ کرتا ہے اور پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 گنا عطا فرمائے گا۔ جو بندہ 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 10 روپے اس کو 1 کے بدلے میں دے گا۔ یہ کم از کم مقدار ہے، زیادہ دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا زیادہ کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ کم از کم 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں دے گا۔